بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی بڑی عمریں بنائیں۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی، بڑی بڑی ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ پتھروں کے گھر بناتے، گھر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے، لیکن ان کے مکین آباد رہتے تھے۔ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی۔ کچھ غریب لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے آپ کا انکار کیا۔ ان کے ہاں سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، جس میں دور دور سے لوگ اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ یہ اس دن ایک قسم کی عید منایا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس میلے میں چلے گئے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا، اے صالح، اگر تو اور تیرا خدا سچا ہے تو ہمیں فلاں سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی، ایسی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، وہ پیدا کر کے دکھا دے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ پہاڑ شق ہوا، پہاڑ پھٹا۔ اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی، اور اس کا حمل 10 ماہ کا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک بچے کو جنا۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثریت نے آپ کے اس معجزے کا انکار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نبی کے معجزے کو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے معجزات بھی برحق ہیں، ہمیں ان پر ماننا چاہیے۔